اس ایک سال کے عرصے میں آپ نے کیا کیا فیس کیا؟ کہ ماتھے پہ گولی مارنے سے لے کے اور میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں تک کا سفر سب کو پتہ ہے. وہ مشکل رہا ہوگا. لائف میں کوئی چیز آسان نہیں ہوتی, بہت مشکل تھا اور بہت مشکل ہے, کیونکہ 25 سال ایک گھر بنایا آپ نے, اس کے بعد لاسٹ آئی گیس یہ تو خیر سال نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن 29 مئی کو میں جیکب آباد جیل سے گھر آیا تھا, تو اس سے پہلے کہ اگر آپ لگا لیں تو 7-8 سال تو صرف پالیٹکس بچے بڑے ہو گئے, پتہ نہیں چلا ایک دم سے. Was that heartbreaking? Leaving? Leaving. Of course. یار مطلب کیا ہے, یہ تو اس طرح کا ہمارا اپنا گھر تھا, یعنی ہمارا بچہ تھا, ہم نے خود چھوڑ دیا. کیا غلطیاں ہوئی خان صاحب, کہاں غلط تھے, پارٹی کے کہاں غلط؟ میں تو یہ کہتا ہوں فروا دیکھیں, غلطیاں تو اب اتنی ڈسکس ہو گئی ہیں, میں 2-3 باتیں کر لیتا ہوں نا. پہلے تو غلطیاں ہوتی ہیں پوائنٹ آف ویوز. ایگری ٹو, پہلے ہم لیٹس ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر لیتے ہیں, ویل ایگری ٹو ڈس ایگری آن تھنگز. میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں, لیکن میں جو آج, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں, میں تو پالیٹکس میں بھی نہیں ہوں, اور آپ کے یہ جو پروڈیوسر وغیرہ ہیں یہ پچھلے کئی مہینوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور میں نے ہر ایک کو یہ کہا کہ میں ڈی ایس این جی پہ انٹرویو نہیں کرتا اور اسکائپ پہ بھی نہیں کروں گا, میں کروں گا تو فیس ٹو فیس. تو اس لیے میں لاہور آیا تھا ایز پرومس ٹو یور, میری آپ سے تو ملاقات پہلے نہیں ہوئی, آئی پرومس یور مائی ٹیم, یور ٹیم. خان صاحب جیل میں ہے, مجھے تو خان صاحب کے ساتھ سیاست سے علاوہ بھی میرا کوئی رشتہ ہے نا, مطلب مجھے تو بہت ٹائم گزرا, بہت قریبی, یعنی کہ ایک پرسنل ایک تعلقات بھی تو ہیں. تو میں تو خوش نہیں ہوں کہ وہ جیل میں ہے, لیکن میں کر کیا سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جیل میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں یا it was just a plan? Let's just get facts right. خان صاحب جیل میں آج ایک انتہائی گھٹیا مقدمے میں ہیں. گھٹیا اس لیے کہ میرے خیال میں جس نے یہ سوچا, جس نے بنایا, جس نے کیا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اتنا گر گیا, یعنی کہ ان کے پاس ساری چیزوں میں بیل ہے, آل کیسز سب میں بیل ہے, سوائے ایک وہ عدت کا کیس. ابھی مجھے آپ یہ بتائیں یہ کس طرح کا, یہ مطلب آپ اسلام کا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں. You were at the same page, آپ ایک پیج پہ تھے, وہ ظاہرہ میرے پروگرام کا نام بھی ہے ایک پیج پہ, اور جتنا خان صاحب نے ایک پیج دہرایا ہے, بیٹھی ہیں میرے پاس تو کوئی پیج نہیں, جتنا آپ نے ایک پیج کا مزہ لے لیا ہوا, وہ تو ایک پیج پہ تھے, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر کہاں غلطی ہوئی ہے جب ایک پیج پہ تھے, سب کچھ ٹھیک تھا؟ میرے خیال میں, میری اپنی ذاتی رائے میں, جو باجوہ صاحب ہیں وہ شاید پریشر نہیں لے سکے. کس چیز کا؟ امریکنوں کا. اچھا. کیونکہ میری نظر میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, جو بائیڈن, اور میں نے کل بھی ایک شو میں یہ کہا ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, میری ان سے پہلی ملاقات 2008 میں ہوئی تھی, جب وہ چیئرمین تھے سینیٹ کمیٹی, فارن ریلیشنز کمیٹی. اس وقت جارج بش کا وائٹ ہاؤس تھا, اوباما کی حکومت سے پہلے, اور وہ وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ نہیں بنے تھے, کچھ ہفتے بعد بن گئے تھے. اور جارج بش نے کہا تھا کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں, بے نظیر کی شہادت سے پہلے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد, دونوں دفعہ جارج بش نے کہا تھا کہ جو یہ ڈیورینڈ لائن ہے, امریکنز آپشن کنسیڈر کر رہے ہیں ڈیورینڈ لائن کے پاکستانی سائڈ پہ امریکن ٹروپس ڈپلوائے کرنے کی. تو میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت, ویسے ہی اتنی تباہی ہوئی تھی, وہ ڈرون حملے, یہ وہ اس کی ریاکشن میں کراچی میں بھی دھماکے ہو رہے تھے, پورا پاکستان, it was a mess. If you remember 2008, مشرف صاحب کی پالیسی تھی, اس میں بہت تباہی ہوئی تھی ہماری. تو میں سارے, کیونکہ میں امریکن سٹیزن تو نہیں تھا کبھی, یہ نہ ہوں, تو میں وہ بیکاز میرا بزنس تھا, وہاں پہ بہت لوگ جانے والے تھے, تو میں نے سارے پاکستانیوں کو کہا کہ یار مجھے آپ جس سے ملوا سکتے ہو ملاؤ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ یار یہ بہت بڑا, وہ اپنی حکومت سے بات کریں. تو اس دوران ہوتے ہوتے وہ جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی, اور پھر 2008 23 جنوری ڈیٹ ہے, میں نے خان صاحب کو, الوی صاحب بھی اس وقت آئے تھے, اس وقت سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے, ہماری میٹنگ بھی ہوئی, اس میں بائیڈن صاحب بھی تھے,
اس میں جان کیری بھی تھے, اس میں ہیری ریڈ بھی تھے, اور 8 کافی سینیٹرز تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے. لیکن اس وقت سے لے کے آج تک میری نظر میں جو بائیڈن کا جو مائنڈ سیٹ تھا آن پاکستان, جب وہ اقتدار میں آیا, ایک تو اوباما کے ساتھ وہ 8 سال وائس پریزیڈنٹ رہا, اس کے بعد پھر 4 سال ٹرمپ میں وہ باہر رہے, اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آ گئے, اس وقت بھی ان کا مائنڈ سیٹ 2008-2009 والے پاکستان کا تھا یا 2010 والے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ ان کی مائنڈ میں تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے, کیونکہ ادھر آپ گلبدین حکمت یار نے بھی فنش, گلبدین حکمت یار کو بھی سپورٹ کریں, ادھر آپ امریکن کو بھی کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ. اور وہ 2018 میں یا 19-20 میں پاکستان بدل چکا تھا. اس لیے جو ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس تھا, ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سپٹمبر 2018 میں عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کوشچن کیا تھا اور بڑی کریکشن کی تھی اس کی کسی بات پہ جو لیکن جب ہم 2019 میں یا جب بھی ہم گئے تھے وزٹ کرنے, وہ تو بڑی زبردست ریسیپشن تھی باہر آ کے یو ایس پریزیڈنٹ. لیکن اس کا میں مین ریزن جاننا چاہتی ہوں, کیا یہ وہ رشیا کا دورہ تھا اس کے بعد؟ میں بتاتا ہوں نا, تو وہ جو جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو جو بائیڈن 2010 کے مائنڈ سیٹ پہ آیا کہ ابھی پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا, تو وہ ہمارے ساتھ اس نے انٹریکشن ہی بند کر دی. یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی انٹریکشن تھی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر سے نہ بات بھی نہیں ہو رہی, یہ بھی نہیں ہو رہی, وہ ایک تماشا تھا. اور وہ کچھ لوگوں کو جو اس کے قریب ہیں جن کو میری کوئی ایکسیس تھی, وہ کہہ چکا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ, وہ ہی واز ناٹ ٹو ہیپی. لیکن سٹل اور جو اس میں اور جو کیٹلسٹ ہو گیا, میرے خیال میں ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب کا کہنا, حالانکہ وہ اتنے بڑا کوئی شو ٹی وی کا, لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا بیکاز آف سوشل میڈیا, دیٹ وینٹ وائرل کیونکہ اکراس دی گلوب پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی. اور وہ مگر اس نے خان صاحب کا رتبہ یہاں رکھ دیا دنیا میں مسلمان کے. یاد دیکھو ایک لیڈر آیا جو کہتا میں بیس نہیں دوں گا, لیکن وہ امریکنوں کو بہت ناراض کیا. اور اس کے بعد یعنی امریکہ کو جو وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا عمران خان صاحب کا, وہ اچھا تو کیا ہم غلام ہیں, وہ اچھا نہیں لگا. You remember that? I remember that very well. وہ برا لگا اسی وجہ سے. نہیں تو امریکن آپ چل کیسے رہے ہو یار, آپ کے پاس پیسے کیا ہیں؟ نہیں لیکن میں میں صرف ڈاٹس کنیکٹ کرنا, میں آپ کو ڈاٹس دے رہا ہوں, ایک ڈاٹ آپ بیچ میں اور رشیا کا ایک ڈاٹ بیچ میں. میں نے ابھی ذکر کیا اور یہاں پہ سب کے ساتھ بات کر کے گئے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان نے کہا چلو جہاز لگاؤ میں. لیکن باجوہ صاحب was upset after that with Imran. باجوہ صاحب was on board every meeting of Russia before the meeting. مطلب he told a lot of people کہ I was upset with that because a few things were not lined up. عمران خان صاحب لیکن یہ بالکل آفٹر دا فیکٹ والی بات ہے, ہر چیز میں آن بورڈ تھے. اچھا, سو ہی پلیڈ اے گیم. بٹ وہ نہیں پریشر لے سکے نا بس. اچھا, وہ امریکہ کا پریشر نہیں لے سکے. نہیں ہوا, اس کے بعد جب پریشر آیا تھوڑا سا تو وہ ویسے ہی پک رہا تھا, تو آئی گیس وہ نہیں لے سکے پریشر. چوتھی میرے خیال میں چیز یہ بھی ہوئی کہ وہ ہائی کمانڈ, ملٹری ہائی کمانڈ میں چینج بھی آنی تھی. اور ایکسٹینشن والا بھی معاملہ تھا. چینج ایکسٹینشن تو ہو چکی تھی, اب 6-8 مہینے یا سال بھر رہ گئے تھے. تا حکم ثانی والی ایکسٹینشن والا بھی تو تھا نا, تا حکم ثانی والی ایکسٹینشن والا معاملہ جو باتیں سامنے آئی تھی, جس میں نون لیگ ایکسٹینشن کا نہیں تھا. وہ جو فیض, جنرل فیض کا جو خان صاحب کہتے تھے کہ افغانستان میں میں ڈی جی آئی بھی چینج نہیں کرنا چاہتا بیکاز وہاں ایک بہت بڑا چینج آیا, امریکنس چلے گئے یہ وہ, اور وہ جنرل فیض ڈیل کر رہے تھے. اور وہ اس میں جو وہ بھی ایک آئی تھنک, کیونکہ یہاں تو کوئی کوشچن کرنے والا ایک فیکٹر تھا, یہاں کوشچن تو کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. آپ اگر سوال سویلین سپریمیسی کا تو کبھی پاکستان میں کانسیپٹ رہا نہیں ہے, تو وہ اٹس اے مکسچر آف آل. لیکن چلے, آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے خان صاحب؟ نہیں, میرے خیال میں 6-7 لوگ تھے اور سارے کے سارے 76 لانگ کوٹ کے تھے, اور ایک 76 لانگ کوٹ کے نہیں تھے جو عاصم منیر صاحب تھے جو او ٹی ایس کے, وہ لگ گئے. مطلب یہ تو دیکھیں نا کمپٹیشن. نہیں لیکن میں نے سوال یہ کیا ہے ظہیر صاحب, نہیں مجھے نہیں, خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر کیا کبھی میرے سامنے نہیں کیا, نہ کبھی کہیں اور کیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ 15 اچھا اگر لگانا چاہتے, ایک سیکنڈ, پھڈا کیا تھا, یہ تھا کہ جنرل فیض کو کور کمانڈ کرنی تھی ٹو بی ایلیجیبل آن دیٹ لسٹ آف جو بھی 6-7 جو بھی لوگوں کی لسٹ جاتی ہے. تو جنرل فیض کو تو خان صاحب کہتے آئی ایس آئی چیف رہو, تو وہ کور تو کمانڈ, وہ تو جنرل فیض کے خلاف جا رہی تھی چیز.
ایک سال کور کمانڈ کرنی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ سب یہ جو اپوزیشن اور پی ڈی اے سب چلاتے تو آپ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک مجھے کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے صاحب ود ڈیو رسپیکٹ کہ یہ جو ایک نون لیگ نے بنایا ہوا بیانیہ یا مخالفین نے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفین جماعتوں نے کہ 15 سالہ کوئی پلان تھا اور ہم وہ توڑنے کے لیے آئے تھے اسے ختم کرنے کے لیے. پہلے ایک لائن لے لیں. جی جی. اگر جنرل فیض کوئی خان صاحب نے بنانا تھا تو پھر ان کو 1 سال کا کور کمانڈ کرنا تھا, تو وہ ان کی آئی ایس آئی ڈی جی کی ایکسٹینشن کیوں چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے, اس پہ میں آنا چاہوں گی بریک کے بعد